عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالسیدۃ الخدیجۃ الکبریٰ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرها وصأر أولادها مع الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، روز وفات خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، ماہ مبارکہ رمضان کی 10 تاریخ، بعثت النبی کا 10واں برس، مکۃ المکرمہ، 25 سال تک پیغمبر کا ساتھ دینے والی، صرف شریک حیات نہیں بلکہ باعث تسمیم قلب محمد، صرف باعث تسمیم قلب محمد نہیں بلکہ مصدق رسالت ختمی مرتبت، صرف مصدق رسالت ختمی مرتبت نہیں بلکہ عبادت میں نماز جماعت کی شریک کار خدیجہ طاہرہ، اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی جان سے، اپنے مال سے پیغمبر کی نصرت کرنے والی، آخری سانس تک اطاعت محمد میں مستغرق رہنے والی، اس شخصیت کا روز وفات ہے. اس کے لیے لفظ وفات بھی مناسب ہے اور لفظ شہادت زیادہ شایان مرتبت ہے. اس لیے اگر کوئی مومن بستر مرگ پر آل محمد کی محبت میں دم توڑ دے، خون نہ بہا ہو، زہر نہ ملا ہو، مگر محبت تو ہو آل محمد کی، تو من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جس کی اولاد کی محبت شہادت دلوا دے، خود اس ماں کا مقام کیا ہو. اللہ اکبر. تو آپ کی خدمت مقدس میں کل کچھ باتیں بیان کی تھیں اسی آیت کے ذیل میں، جس کو آج تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سماعت کا ثواب آپ نے لے لیا ہے. یاد رکھیے کہ بھول مت جائیے کہ محسن اسلام ہیں خدیجہ طاہرہ، محسن ختمی مرتبت ہیں خدیجہ طاہرہ، محسن علی ابن ابی طالب ہے خدیجہ طاہرہ، محسن اسلام کے ساتھ، ختمی مرتبت کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ محسن فاطمۃ الزہرا بھی ہیں خدیجہ طاہرہ. اللہ اکبر. تمام شخصیت کو دیکھنے کے لیے کہ خدا نے آپ کو 50 برس کی مدت حیات ظاہر عطا کی، اختلاف روایت، جیسے کہ آپ کے تاریخ وفات میں اختلاف ہے، تاریخ شہادت کا عنوان رکھتے ہوئے اختلاف 6 اقوال ہیں. 3 اقوال کا تعلق ماہ رجب سے ہے اور 3 اقوال کا تعلق ماہ مبارکہ رمضان سے ہے. بعض مورخین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے آپ کی تاریخ وفات کو مرتبط کیا، ربط قائم کیا کہ 35 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، 45 دن کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ کیا بن رہی؟ رجب کی 26 تاریخ. گرچہ بعض تقویم میں آپ کو کہیں مل جائے گا شاید شوال کی 25 یا 26 تاریخ، لیکن جو آپ تلاش کریں اصل کتب کی طرف تو کہیں شاید ملے آپ کو رجب کی 26 تاریخ. تو 26 رجب سے 26 شعبان تک اور 26 شعبان سے 10 ماہ رمضان تک، تقریباً 44 دن، تقریباً 44 حضرت خدیجہ طاہرہ کا وصال یعنی کہ وفات جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی.
اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، مگر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز جنازہ کا حکم اس وقت تک نازل ہی نہ ہوا تھا۔ اور نماز جنازہ کیا ہے؟ ایک دعا ہی تو ہے، جہاں آپ اور ہم مل کر کسی مرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اس سے درگزر فرما، اس کو بخش دے، تو ہماری دعا اور ہے پیغمبر کا اٹھا لینا ہی کافی ہے۔ جسے نبی اپنے ہاتھوں سے کفنائیں، جسے نبی اپنے ہاتھوں سے دفنائیں، اسے نماز جنازہ کی نہ کل حاجت تھی نہ کلمے کی گواہی کی آج حاجت ہے۔ جو محمد کو پالے تو کلمہ بنا دے، اس کا کلمہ تلاش کر رہے، تو نہ ابو طالب کی نماز جنازہ اور نہ جناب ختیجہ طاہرہ کی نماز جنازہ۔ البتہ ختیجہ طاہرہ کی خدمات جناب ابو طالب کی خدمات سے اس طرح سے ملی ہوئی ہیں، جیسے کل بات آپ کی خدمت میں آئی تھی کہ یتیمی میں جو پالے اسے ابو طالب کہیں، اور جو فقیری میں ساتھ دے اسے ختیجہ کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری مدت حیات ظاہر میں کہیں پر بھی کوئی ایسا عنوان نہیں ملتا جو خلاف حکمت ہو، کوئی ایسا جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوا ہو جو خلاف عقل ہو۔ آپ لبیبہ، عقیلہ، فہیمہ، اور آپ کی شان صدیقہ، آپ کی شان طاہرہ، آپ کی شان راضیہ، آپ کی شان مرضیہ، آپ کی شان زکیہ، آپ کی شان سیدہ۔ اللہ اکبر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختیجہ طاہرہ سے بلند مقام بس ایک ہی ہے خواتین میں، اور ان کے علاوہ باقی سب کی خواتین کی شخصیات پر بلند مقام ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ اور یہ عجیب بات ہے، جو آپ سے بلند تر شخصیت ہے وہ آپ کی بہن نہیں، وہ آپ کی ماں نہیں، وہ آپ کی ساس نہیں، وہ آپ کی بہو نہیں، وہ کہیں اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں، نہ کسی اور کی نہ کہیں اور کی۔ خدا نے ایسے رکھا کہ اس کی جنت کو ان کے قدموں میں قرار دیا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ شہزادی کونین کے جملے بھی ہیں۔ جب کسی شخص نے پوچھا سیدہ کونین سے کہ شہزادی بتائیے ماں کا مقام کیا ہے، فرمائے الزم رجلک، تجھے چاہیے کہ اپنی ماں کے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ جو سیدہ سب کو سبق دے رہی ہوں کہ ماں کے قدموں کو تھام لیجئے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ سیدہ کی اپنی جنت کہاں، ختیجہ طاہرہ۔ اللہ یقیناً ماں کی عظمت کے اعتبار سے چند جملے آپ کی خدمت میں۔ اور اللہ کے رسول نے جناب ختیجہ طاہرہ کی شخصیت کو کن الفاظ میں یاد کیا؟ قرآن تو بہت سارے مقامات پر بیان کر رہا ہے، کہاں کہاں تک جائیے۔ اگر حضرت ختیجہ طاہرہ کا عمل صالح دیکھیے تو آیتیں گواہی دیں گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ کہ مرد ہو یا عورت جو عمل صالح انجام دے حالت ایمان میں، خدا اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو اگر خدا مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے حالت ایمان میں عمل صالح کے بعد حیات طیبہ عطا کر سکتا ہو، تو جو آیہ تطہیر کی وارث ہو اس کی ماں اگر ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے، اللہ اکبر،
اس کی گواہی کوئی اور نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، گواہی کس نے دی؟ گواہی رسول خدا نے خود دی۔ گواہی امیر المومنین نے اپنے خطبہ قاصیہ نمبر 192 خطبے کا، آپ نے فرمایا کہ ایک ہی گھر میں اسلام تھا، رسول خدا اور ختیجہ طاہرہ کے بعد میں تیسرا تھا، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا۔ عجیب جملہ ہے، قسم بخدا تلاش کریں پوری تاریخ انسانیت میں مولائے کائنات نے کسی کے لیے اپنے آپ کو تیسرا نہیں کہا۔ مولا تو پہلے ہیں اور پہلے سے ہیں، پہلے ہیں اور پہلے سے ہیں۔ آپ نے اس گھر کی شان بیان کی جہاں نبوت کا نور تھا، تو فرمایا اس گھر میں دو صاحبان تقدس ہستیاں، ایک ختمی مرتبت، ایک ختیجہ طاہرہ، تیسرا میں تھا کہ میں نبوت کے نور کو دیکھتا تھا، نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا۔ کتنا زیادہ قریب مسئلہ ہے۔ پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے، بڑا عجیب سا لفظ ہے۔ پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ لفظ قبول چھوڑیے، جس کے گھر میں اسلام آیا ہو وہ قبول نہیں کرتا، مقبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبول تو آپ کریں گے، مقبول وہ کرے گا۔ یہ بحث ہے کہ پیر کا دن تھا جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ چلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں عالم تصور میں، عالم تصور میں، کہ جہاں کوہ ہرا، جبل نور اور اللہ کے رسول وہاں پہاڑ پر موجود، اور آمد جبرائیل امین کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اللہ کے حبیب پر 5 آیتوں کا نزول ہے۔ پیغمبر کہاں گئے اتر کے؟ جب آیتیں آپ پر نازل ہوئیں، سمجھیے جب قلب سے زبان تک نور آیات قرآن کا سفر شروع ہوا، تو پہلا ہم سفر ختیجہ طاہرہ ہے، اپنے گھر میں آ۔ اور یہ جملہ پچھلے سال آپ کی خدمت میں کہہ چکا، عجیب جملہ ہے۔ پیغمبر کی ازواج ہیں کتنی؟ کم از کم 11، اور بعض روایات میں اختلاف کے ساتھ 13 بیان کی گئی۔ تو اگر 13 کہہ لیجئے تب بھی سمجھیے باقی 12 وہ ہیں جو اپنے باپ کے گھر سے محمد کے گھر میں آئیں۔ ایک ہی وہ ہے اس کے گھر میں محمد اپنے باپ کے گھر سے آئے۔ کل کی بات یاد ہے کہ سیدہ ختیجہ طاہرہ نے عورت کا ناز توڑ دیا، تو ختمیہ مرتبت نے مرد کا ناز توڑ دیا۔ ہمیشہ مرد کے گھر میں عورت بیاہ کے آتی تھی، ختمیہ مرتبت اس بیاہ کے بعد اپنے باپ کے گھر سے ختیجہ طاہرہ کے گھر میں چلے گئے، اور خدا نے اسی گھر کو اتنا معتبر قرار دیا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ گھر میں پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ زملونی ودسترونی، مجھے چادر اڑھائیے، مجھے موٹی چادر یعنی کمبل اڑھائیے۔ عجیب ہے، مسلمان کملی یاد ہے، کملی اڑھانے والی یاد نہیں ہے۔ عجیب بات ہے نا، کملی یاد ہے، کملی اڑھائی کس نے تھی یہ یاد نہیں ہے۔ کوئی اور ہوتی تو اس کا نام ضرور لیتے، مگر چونکہ یہ فاطمہ کی ماں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، مشکل ہی ہے۔ اور میں تو سوچتا ہوں پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے بہت بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ ختیجہ طاہرہ کو مکے میں اٹھا لیا۔ اگر ختیجہ طاہرہ مدینے میں ساتھ ہوتی تو سورہ تحریم نازل کیسے ہوتی؟
سورہ تحریم نازل کیسے ہوتی؟ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 پڑھیے تو حواس روشن ہو جائیں گے کہ خدا نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ عسیٰ ربہ ان طلقکن، امید ہے کہ اس کا رب اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. امید ہے کہ اس کا رب اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے. کنہ صیغہ جمع ہے، تم سب کو طلاق دے دے. یبدلا، کہ پھر وہ بدل دے گا اس کے لیے خیرم من کنہ، تم سے بہتر اسے بیویاں عطا کر دے گا. یہ کہیں مزاج مجھے مکے میں دکھائی نہ دیا. جب تک ختیجہ رہیں تب تک مزاج نبوت میں کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا، گھر میں سکون ہوتا تھا. آیت بتا رہی ہے سکون والی اور تھیں، بے سکون کرنے والیاں اپنے مقام پر. اور عجیب جملہ کیسی دے گا؟ مسلمات مومنات قانتات طائبات، اللہ اکبر، صائحات. پورے 6 اوصاف بیان کیے ہیں یہ بتانے کے لیے. ایک مثال دیا کرتا ہوں قبلہ، اس سے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں مثال بیان کر چکا ہوں لیکن دوہرا دیتا ہوں. چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوہرا دیتا ہوں. مثال یہ کہ اگر کوئی صاحب آئیں اور آنے کے بعد امام بارگاہ میں کہیں جناب کیا کام ہے امام بارگاہ میں بتائیے، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ جناب امام بارگاہ میں یہ روم بنوانا ہے اوپر، کتنے خرچ ہوں گے؟ جی 5 لاکھ خرچ ہوں گے. ٹھیک ہم دے دیں گے. وہ کہہ کے چلے گئے. مجھ سے پوچھا امام بارگاہ کی انتظامیہ نے، مولانا یہ تھے کون؟ کہا میں تو نہیں جانتا کون تھے. کہ اس سے پہلے کبھی کچھ دیا ہے چندہ؟ پچھلا ریکارڈ کیسا ہے؟ پتا چلا اگلے ریکارڈ کی اصلاح کے لیے جب پاکستان کا الیکشن کمیشن نہیں چھوڑتا، اب تو خالی کمیشن رہ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب الیکشن ہوتا ہی نہیں تو خالی کمیشن رہ گیا. پھر تو یار موضوع کہیں اور نکل جائے گا. بات یاد رکھیے، بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی اگر آ کے بڑی بڑی باتیں کرے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ پچھلا ریکارڈ کیا ہے اس کا. اگر کوئی ایسا بندہ خدا ہو جو اس سے پہلے 50,000 لاکھ دے چکا ہو، اب اگر 1.5-2 لاکھ کی بات کر رہا ہے تو اطمینان تو ہوتا ہے نا. تو اگر پروردگار نے ان ازواج سے پہلے اپنے محمد کو ختیجہ نہ دی ہوتی تو یہ آیت کہاں جاتی؟ ان یبدلہ خیرم من کنہ، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر عطا کر دے گا. بہتر کا مطلب مسلمات. مسلمات کا مطلب، اب جملہ بہت سخت ہے، اگر وہ مسلمات اب عطا کرے گا. مومنات، میں ترجمہ چھوڑتا ہوں، اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہاں مسلم کا مطلب مسلمان نہیں ہے، اطاعت گزار محمد ہے. وہ مسلمات دے گا، وہ مومنات دے گا، وہ قانتات دے گا، یعنی خشوع اور خضوع کرنے والی. وہ تائبات، توبہ گزار دے گا. اللہ اکبر. وہ کیسی خواتین پیغمبر کو دے گا جو ہجرت کرنے والی بھی ہوں گی یا روزہ رکھنے والیاں ہوں گی. سیبات ابکارا، چاہے وہ شوہردار رہ چکی ہوں یا باکرہ خواتین ہوں. ابکارا، یہ 2 جملے بالکل سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، 11، 12 پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ 2 جملے سمجھ میں آ جائیں گے. ایک سیبہ کی مثال ہے، ایک ابکارہ کی مثال ہے. سیبہ کی مثال آسیہ ہے.
طیبہ کہتے ہیں شوہردار خاتون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور ابکارا کہتے ہیں بغیر شوہر کی خاتون کو باکرہ سے آپ کہتے ہیں. ابکارا کون ہے؟ مریم بنت عمران. تو جنت میں پیغمبر کی 3 ازواج ہوں گی صرف. جنت میں پیغمبر کی 3 ازواج روایت کے لحاظ سے. ایک آسیہ بنت مزاحم، نمبر 1. نمبر 2 مریم بنت عمران. نمبر 3 خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. ایک باکرہ، ایک سیبہ اور ایک طاہرہ. تو کیا لفظ سیبہ سے اور کیا لفظ ابکار سے خدیجہ کو نہ پہچانیے؟ ان 2 الفاظ سے. خدیجہ ان 2 الفاظ سے بلند ہیں. اللہ اکبر. تو خدیجہ طاہرہ کی شخصیت آپ نے اللہ کے رسول کے آمد پر چادر یا کملی دونوں آپ کی خدمت میں پیش کی. مجھے پتہ یہ چلا کہ جب کبھی پیغمبر کو محسوس ہو کبھی تاریخ جو پڑھ رہا ہوں تو چادر مانگیں خدیجہ سے، اور جب کبھی بدن میں کمزوری ہو تو چادر مانگیں خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا. وہاں کی چادر کیا ہے؟ مزمل مدثر کا عنوان بنے مصطفیٰ کے لیے. یہاں کی چادر آ گئے تطہیر کے نزول کا باعث بنے. اب خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی بات پر تصدیق فرمائی. جبرائیل وہاں موجود ہیں. جبرائیل کی موجودگی میں توحید اور رسالت کا عقیدہ آپ نے بیان کیا. خدیجہ طاہرہ نے تائید فرمائی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. ہمیشہ بیعت یوں نہیں ہوتی تھی. بیعت یوں ہوتی ہے کہ بیعت لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ووٹ اور ہے، بیعت اور ہے. ووٹ لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. لیکن بیعت اور ہے. بیعت لینے کا نام نہیں، بیعت دینے کا نام. کیا نام ہے؟ کہ اوپر پیغمبر کا ہاتھ ہے، نیچے مولائے کائنات کا ہاتھ ہے، اور مولائے کائنات کے ہاتھ کے نیچے خدیجہ طاہرہ کا ہاتھ ہے. یہ کبھی 3 ہاتھ ایسے نہ دکھائی دیے کہ جیسے 3 ہاتھوں نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا. اب آپ کہیں ایک بچہ ہے، ایک 40 برس کا ہے اور ایک خاتون ہے. یہ 3 شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد کا ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے. اللہ اکبر. چلیے میں سوچتا ہوں کہ مولائے کائنات کے حوالے سے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اور صاحب بھی تھے بزرگ جو بزرگی میں اسلام پہلے لائے تھے. تو اگر یہ بھی اسلام لائیں تو ان کا اسلام بچپنے والا ہے، ان کا بڑھاپے والا ہے. تو چلیے ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ آپ نے وہاں تقابل ڈھونڈ لیا نا. خدیجہ طاہرہ کے یہاں کوئی تقابل ہی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہی نہیں کہ بچی ہیں ایمان لے آئی، وہ بوڑھی خاتون پہلے ایمان لائی تھیں. تو خواتین کے باب میں کوئی تقابل نہیں ہے. ہاں گرچہ اس کا موضوع الگ پھر کبھی پڑھیں گے، لیکن ابھی خدیجہ طاہرہ کی شخصیت، آپ کی ساری خدمات، انفاق، عبادت، رسول کی نصرت، رسول سے محبت اور وفاداری، تمام عنوانات اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول کا ساتھ. اور جب اللہ کے رسول سے کہہ دیا تھا ایک خاتون نے آپ کے گھر کی خواتین میں سے، آپ بہت یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی بہت یاد کرتے تھے. اور یہی مسئلہ ہوتا ہے لفظ سوکن میں. کہیں اور سمجھ میں آئے نہ آئے، یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کو. لفظ سوکن کا مسئلہ یہی ہے
بار بار اپنے شوہر سے پرانی بیوی کی تعریف سننا نئی بیویوں کو اتنا ہضم نہیں ہوتا. میں تو آپ کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنے شوہر سے پرانی بیوی کی تعریف سننا نئی بیوی کو ہضم نہیں ہوتا. جو کہ عام انسان ہیں، خطا کار بھی ہو سکتے ہیں. تو بار بار جب حضرت ختیجہ طاہرہ کا ذکر سنا تو کہتے ہیں مجھ پر غیرت غالب آ گئی. اور غیرت کے غالب آنے پر میں نے کہہ دیا کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں کہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، جبکہ اللہ نے آپ کو جوان بیویاں عطا کی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول کے چہرے پر جلال کے آثار ہوئے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں ختیجہ کی طرح کوئی کہاں ہو سکتی ہے. وَأَيْنَ مِثْلُ ختیجہ. ختیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ ختیجہ، یہ جملہ یا ملا مجھے لفظ ادراک میں سیدہ کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ فاطمہ، یا ملا لفظ آئینہ سے ختیجہ طاہرہ کے لیے. آئینہ مثل ختیجہ، کہاں ہو سکتی ہیں کوئی ختیجہ کی مثل. صدقتنی، کہ ختیجہ نے میری تصدیق جب کی، حیث کذبنی الناس، جبکہ لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. قبلہ پرانے وقتوں کے ساتھیوں کو بھول جانا اچھی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کل آپ کے کام کون آیا تھا. آج تو آپ کو جاب مل گئی ماشاءاللہ، گاڑی بھی ہے اور داڑھی بھی ہے، سبحان اللہ. کل کیا تھا؟ جب آپ شارجہ میں نئے آئے تھے تو نہ گاڑی تھی نہ داڑھی تھی، بہت پریشان تھے. اس کا آپ کو اندازہ بھی نہ تھا. اتنی مشکل پیش آئی. ایسے میں جس نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے یہاں کے راستے بتائے، یہاں کی اونچ نیچ سمجھائی، آپ کے لیے اپنی ذمہ داری پر آپ کی جاب کا انتظام کیا، تو آپ اگر احسان شناس ہیں تو مرتے دم تک نہیں بھولیں گے. اگر آپ انسانوں کے نہیں بھولتے تو محسن انسانیت ہو کے کیسے بھول جائے. غور کیجئے گا. قبلہ آپ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے ہیں، ٹھیک. اگر کبھی سننے والا بھی ایک ہو، پڑھنے والا بھی ایک ہو. ایسا ہوا ہے. آقا جعفر نقوی علی اللہ مقامہ، جنہیں لوگ جانتے ہیں، کراچی سے شخصیت، بہت بڑے عارف تھے اپنے شہر کے اعتبار سے. بیچارے اتنے سادے تھے کہ ان کی مجلس میں سامع بھی ایک ہوتا تھا، خود ہی پڑھنے والے ہوتے تھے. وہ سامع بھی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا چائے بنانے کے لیے. وہ مجلس پڑھے جا رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا، وہ دیکھتے ہی نہ تھے کہ سامنے بیٹھا ہے کون، حاضر ہے کون، غائب ہے. بس وہ نیچے نگاہ رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب آل محمد فرش پہ آ جائیں تو کیسے دیکھا جائے گا. مثال میں نے اس لیے دی کہ اگر ایک ہی سننے والا ہو تو سننے والا پڑھنے والے کے لیے معتبر ہو جاتا ہے. اور اگر سننے والے بہت سارے ہوں تو کوئی تعریف کرے کوئی نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے. اب اتنے سارے مسلمان ہیں، کوئی تصدیق کرے کوئی تصدیق نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق جب پڑتا تھا جب اکیلی ختیجہ طاہرہ تھیں. ایسو کذبنی الناس، اکیلی ختیجہ طاہرہ، صدقتنی، میری تصدیق کرنے والی تھی جبکہ میری تکذیب لوگ کر رہے تھے. وَازَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ. عجیب جملہ ہے، کتاب بحر الانوار سے پڑھ رہا ہوں. عجیب جملہ ہے. وَازَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ.
اور ختیجہ طاہرہ نے دین خدا کا بوجھ میرے ساتھ ساتھ مل کے اٹھایا. وازرت نکلا ہے وزرا سے، وزرا ہے وزیر سے، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، سوائے پاکستان کے. وازرتنی علی دین اللہ، وہاں بوجھ بن جاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا بوجھ اٹھانے والا اور ہے، بوجھ بن جانے والا اور ہے. تو ایسی وزیر ہیں ختیجہ طاہرہ ختمیہ مرتبت کی کہ جو بوجھ اٹھانے والی ہیں. اللہ اکبر. قبلہ آسان نہیں بوجھ اٹھانا، کہ پیغمبر کے دشمن بہت سارے تھے، دوست گنتی کے 2-4 رہے ہوں گے، ابو طالب جیسے ناصر اور ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب جیسے محافظ، لیکن ختیجہ طاہرہ کی آستہ ساتھ وَأَذَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ. مجھے ختیجہ طاہرہ نے وَأَنفَقَتْنِي، اور مجھ پر مال ختیجہ خرچ کیا ختیجہ نے دین اسلام کی مدد کے لیے. بہت سارے سوالات ہمیشہ آتے رہے اور آپ کی خدمت میں جواب دیا جاتا رہا ہے. ختیجہ طاہرہ اپنا سارا مال، مگر اس سے پہلے صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں. پہلا جملہ کہ ختیجہ طاہرہ پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں. خطبہ کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے. اور جب کبھی کوئی صیغہ جاری کرے اور خطبہ پڑھے تو مسلک سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا مسلک دیوبند میں نکاح ہو اور بریلوی حضرات میں کوئی عالم آ جائیں پڑھانے کے لیے. بریلوی حضرات میں نکاح ہو اور مسلک دیوبند سے کوئی عالم آ جائیں، اور ان دونوں میں نکاح ہو اور کوئی جعفری عالم آ جائیں، تو وہاں تو کہیں جعفری صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا نکاح پڑھنے آگے تک ممکن نہیں ہے. دو ہی موقع ایسے ہیں جبکہ مسلک پہچانے جاتے ہیں، ایک خوشی کے موقع پر، دوسرا غم کے موقع پر. میتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ عیسائی کی میت ہے کہ مسلمان کی. جیسے پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں، یہ ہمارا کارکن مرا ہے، کہتے ہمارا کارکن مرا ہے، اس کا مرا ہے وہ کیا کرے گا کہ اس پر ہم اپنی پارٹی کا پرچم لپیٹیں گے تاکہ میت بھی اٹھے تو ہماری پارٹی کا کارکن مرا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا لاشوں کی سیاست. خیر میں کہاں نکل گیا. تو ایک خوشی کا موقع، دوسرا غم کا موقع. خوشی کا موقع ایسا ہے جب نکاح کی بات ہو، غم کا موقع جب اٹھائے جنازہ. تو اب جو مصطفیٰ کا نکاح پڑھا ہے وہ مصطفیٰ کا ہم مسلک تو ہوگا، اور جس کا مصطفیٰ جنازہ اٹھائے، اللہ اکبر، کیوں نہیں آ گیا ابو لہب اٹھانے کے لیے؟ ابو طالب کے جنازے کو نہیں آیا، نہ ابو جہل آیا، نہ ابو لہب آیا، نہ ابو سفیان آیا، کوئی نہیں آیا. اٹھایا کس نے؟ یا علی نے یا محمد نے، وہی اٹھانے والے. اور جب وقت نکاح، حضرت ختیجہ طاہرہ کا مہر کیا تھا؟ مہر تھا 20 اونٹ. اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے. 20 اونٹ مہر دیا کس نے؟ 3 روایات ہیں. پہلی روایت کہ پیغمبر نے خود دیا. دوسری روایت جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے پاس سے مہر پرووائڈ کیا، اس لیے کہ ختمیہ مرتبت کے پاس 20 اونٹ نہیں تھے. مہر کس نے دیا؟ ابو طالب. مہر کس نے؟ خود ختمیہ مرتبت. اور تیسری روایت کہ حضرت ختیجہ طاہرہ نے اپنے ہی مال سے خود اپنا مہر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالانکہ اس موقع پر کسی نے ہوتے تھے نہ دینے والے کو مسئلہ، لینے والے کو مسئلہ. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یہ بیچ والے کہیں بھی چین سے نہیں رہتے. ماتم ہم کرتے ہیں، تکلیف انہیں ہوتی ہے.
علی کو یاد ہم کرتے ہیں، پرابلم ان کو ہوتی ہے، بیچ والوں کو کیا مسئلہ، نہ علی کو مسئلہ نہ علی والوں کو مسئلہ، ان کو مسئلہ کیوں ہے؟ خیر، ایک صاحب بول پڑے، یہ کیا بات ہے؟ کیا عورت کوئی اپنا مہر خود دیتی ہے؟ یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ کیا کمال تھا ابو طالب کا، ایک دم جلال کے عالم میں فرمان، میرا بھتیجا اتنی بلند شخصیت ہے کہ اس کا مہر تو کیا جو بھی دینا چاہے اس کی شان کے برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت ابو طالب نے اس لفظ کو یوں موڑ دیا کہ یہ 20 اونٹوں کی حیثیت کیا ہے، تمہیں کیا خبر، آگے دیکھو تو صحیح، مستقبل میں 70,000 اونٹ قربان محمد کے قدموں پہ ہو جائیں گے۔ 20 اونٹ کی بات کرو، اللہ اکبر۔ اور یہ تاریخ نے بات ثابت کر دی، بات کہ سارے اونٹ، ساری ملکیت، ساری جائیداد خدیجہ طاہرہ کی کہاں گئی؟ اللہ کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دی گئی۔ بعد میں روایت ملتی ہے اللہ کے رسول نے خود مہر ادا کیا ہے، مگر کب کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ کب کیا ہے؟ ہجرت کے 7ویں برس میں۔ کب کیا؟ جب خیبر کے یہودیوں نے فدق کا علاقہ پیغمبر کے اختیار میں دے دیا، اور فدق مال فی کے طور پر پیغمبر کے حصے میں اپنی ذاتی ملکیت کے نام سے آ گیا۔ آپ نے فدق کے سارے ڈاکومنٹس فاطمہ زہرا کے نام کیے، اور یہ ارشاد فرما کے کیے کہ تمہارے باپ کو یہ مال اللہ نے دیا ہے، اور چونکہ تمہاری ماں کا مجھ پر احسان تھا، میں تمہاری ماں کا مہر ادا نہیں کر سکا تھا۔ اب تو سمجھیے فدق پہ نگاہیں کیوں تھیں؟ اللہ کے رسول نے فدق کو بطور مہر خدیجہ طاہرہ کے ادا فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خدیجہ طاہرہ کی شخصیت میں نہ مال سے محبت، نہ نام اور نشان سے محبت، کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی قبول کرتا ہے قبول کرے، قبول نہیں کرتا نہیں کرے۔ ٹوٹی ہوئی قبر آج بھی مکہ المکرمہ میں ہے۔ لیکن میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا، خدیجہ طاہرہ کی شخصیت کو توسل مت بھولیے۔ خدیجہ طاہرہ کا مقام، کل جمعے کا دن، اس کی بات پہلے بیان کر دوں، پھر آج کی بات بعد میں بیان کرتا ہوں۔ آپ اگر مفاتیح الجنان میں باب زیارات میں آپ اگر جائیے سرچ کیجئے تو مدینہ منورہ کی زیارات کے چیپٹر میں آپ کو ایک موضوع ملے گا، جمعے کے دن رسول خدا اور معصومین کی زیارت۔ مدینہ منورہ کی زیارات کے چیپٹر مفاتیح الجنان کتاب زیارات کے اندر ایسا ایڈریس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تقریباً سب کے پاس کہیں نہ کہیں مفاتیح مل جاتی ہے۔ میں کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا، مفاتیح کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں شیخ کفعمی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب مصباح میں اس کا حوالہ شیخ عباس قمی نے دیا، اور سید طاؤس علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب جمال الاسبو کے اندر یہ لکھا کہ جمعے کے دن مستحب ہے رسول خدا کی اور ائمہ معصومین کی زیارت بجا لانا۔ حالانکہ جمعے کا دن امام زمانہ کے نام سے اور اس دن مخصوص مستحب ہے رسول خدا۔ پھر روایت کو لکھا ان دو علماء سے، شیخ عباس قمی نے کتابوں کے حوالے سے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جمعے کے دن اگر کوئی رسول خدا جناب سیدہ امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی زیارت کرنا چاہے اور ان کے شہروں میں موجود نہ ہو، تو اسے چاہیے
کہ جمعے کے دن غسل کرے، وہ تو ہم اور آپ کرتے ہی نارمل غسل جمعہ، غسل کرے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز بجا لائے۔ 4 رکعت نماز، جب مستحب نماز کی بات آئے گی اس کا مطلب ہے 2 نمازیں، 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، نماز ہدیہ زیارت معصومین کے عنوان سے۔ امام فرماتے ہیں جو سورہ چاہے پڑھ لے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یا تو صحرا میں چلا جائے یا بیابان میں جائے، ورنہ اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے، اور اگر یہ تینوں مقامات میسر نہ ہو، جہاں جا سکتا ہو، جہاں روز نماز پڑھتا تھا وہاں آ جائے، اپنے مصلی پر مثلا جہاں آ سکتا ہو آ جائے، اور آنے کے بعد زیارت پڑھے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلا جملہ اس کا۔ السلام علیکہ ایہا المرسل، پہلے جملے کے بعد پھر مرسل کی بات کی، پھر وصی کی بات کی، پھر فاطمہ زہرا کی بات بعد میں کی، خدیجہ طاہرہ کی بات پہلے کی ہے۔ سلام ہو نبی پر، سلام ہو وصی پر، سلام ہو سیدہ خدیجہ پر، سلام ہو سیدہ فاطمہ زہرا پر، سلام ہو حسن و حسین پر۔ لمبی زیارت نہیں ہے، مشکل سے میں سمجھتا ہوں 1-2 منٹ میں بھی آپ پوری آرام سے پڑھ لیں گے الجمعہ کا دن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین، تامرہ اور مشہد، یہ سب زیارتیں کور ہو جائیں تو کل کا دن جمعے کا، آج خدیجہ طاہرہ کی برکت سے آپ کی خدمت میں زیارت بیان ہو گئی۔ خدیجہ طاہرہ کے اسم گرامی کے، خدیجہ کے اعداد بنتے ہیں 622۔ جو علم الاعداد سے شغف رکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی خے اتنا بڑا ہے، خالی خے اس کے عدد 600 ہیں، تو 622 بن رہے۔ باقی جتنے آپ دیکھتے ہیں وہ تمام کے تمام 92 پڑھ رہے ہیں، 135 پڑھ رہے ہیں، تمام باتیں الگ الگ، 51 کہاں، یہ تمام باتیں الگ، لیکن خدیجہ کے اسم گرامی کے اعداد ہیں 622۔ اگر کوئی توسل کرنا چاہے تو 622 مرتبہ درود کی تلاوت کرے، اور 11 دن کے لیے بعض لکھا علماء نے 11 دن تک 622 مرتبہ درود کی تلاوت کرے، خدیجہ طاہرہ کو ہدیہ کرے۔ خدیجہ طاہرہ مقام آراف پر بھی آئیں گی، خدیجہ طاہرہ شہزادی کونین کے استقبال کے لیے بھی آگے آگے ہوں گی۔ شہزادی خدیجہ طاہرہ مولائے کائنات کی شہادت کے موقع پر بھی ختمی مرتبت کے ساتھ آئی تھیں۔ اس کے بعد ہر ایک موقع اہل بیت کے غموں کا خدیجہ طاہرہ کا نام ساتھ ساتھ رہا ہے۔ زیارت وارثہ پڑھ لیجئے آج شب جمعہ، اے خدیجہ طاہرہ کے بیٹے، کل دعائے ندبہ اے خدیجہ غرہ کے بیٹے، اللہ اکبر۔ پھر کربلا میں امام حسین کا تعارف، دربار یزید میں سید سجاد کا تعارف، ہر جگہ خدیجہ 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 ملیں گی۔ یعنی خدا نے وہ مقام دیا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کو خدا نے منتخب کیا، منتخب۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ اصطفیٰ کی آیت میں خدیجہ کا نام پیغمبر نے لیا، منتخب پروردگار کی طرف سے، تو کیا توسل نہیں ہو سکتا؟ کیا خدیجہ کو وسیلہ بنا کے دعا نہیں مانگ سکتے؟ یہ مانگ سکتے، کیسے مانگیں؟ ایک عام طریقہ ہر ایک کی خدمت میں توسل کا یہ ملتا کہ 2 رکعت نماز پڑھے صبح کی نماز کی طرح سے، ہدیہ پیش کر، 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 تسبیح درود کی، 1 دعائے توسل، 1 حدیث کے ساتھ۔ بات کرنے کے سب بہانے ہیں، یا غیاث المستغیثین
اغثنا بنور وجهک الکریم یا غیاث المستغیثین اغثنا بمقام خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا. اور یاد، اے خدا تجھے مقام خدیجہ طاہرہ کا واسطہ ہے، میری مشکل کو آسان کر دے. بس عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی. جتنے طریقے توسل کے اپنے انداز محبت میں آل محمد کی بارگاہ سے جن کی کو روش موجود ہو اس کو اختیار کیجئے اور بی بی سے فریاد کیجئے. ہائے غربت خدیجہ طاہرہ. آج جمعرات ہے. یہ روایت آپ نے بہت بار سنی ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں. سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ میں کوفے میں رہتا تھا اور میرا ایک پڑوسی، میرا ایک دوست اہل سنت سے تھا. میں اس سے ملاقات کے لیے روز جاتا تھا، بیٹھتا تھا. ایک دن بات نکل آئی کہ بھئی کل جمعرات، کل تم کہاں ہوگے؟ اس نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میں تو کربلا جاتا ہوں ہر جمعرات کو. کوفے سے کربلا جانا کیا مشکل ہے، ہر جمعرات جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنے سخت جملے کہے اس نے. سلیمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا اور سخت تو غصے کی حالت میں جواب نہ دے پایا، اٹھ کے آ گیا. پھر گھر پہ آ کے سوچا کہ کل ضرور جاؤں گا اس کے پاس اور اس کو سناؤں گا کہ مولا کائنات کا مقام کیا، مولا حسین کا مقام کیا. اہل سنت ہو تو کیا ہوا، آؤ تم بھی آؤ. اگلے روز سلیمان کہتے ہیں جمعرات کی صبح کا وقت تھا. میں گیا، نقل بات کیا تو اندر سے گھر والوں نے کہا کہ وہ تو کربلا چلے گئے. کل رات تک بات ہو رہی تھی، کربلا کی زیارت کے خلاف بات کر رہا تھا. آج جب یہ پہنچا بات کرنے کے لیے، سلیمان کربلا چلے گئے. سلیمان کہتا ہے میں تیزی کے ساتھ جانب کربلا روانہ ہوا اور جو کوفے کے اس محلے سے قافلہ بنا کے لوگ جاتے تھے اس قافلے تک بالآخر پہنچ گیا اور اپنے دوست سے جا کے ملا. نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا، ملاقات کی. پوچھا میں نے، ارے بھائی تم یہاں کیسے؟ کہ بس پوچھو مت. کیا ہو گیا؟ کہ تم سے میں نے بات کی تھی بدعت کے حوالے سے اور رات کو خواب دیکھا میں نے. اور خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے دو گھوڑے سوار زمین پر اترے ہیں اور آگے آگے سفر کر رہے ہیں. اور دونوں جو سوار ہیں ان کے چہرے بڑے روب دار اور ہیبت والے، نورانیت سے بھرے ہوئے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ ختمی یہ مرتبہ جو آگے آگے جا رہے، جو پیچھے ہیں کہ یہ مولا کائنات ہیں. کہتا ہے ابھی میں نے جو آنکھوں کو پلٹایا دیکھا کہ ایک نور کی آماری اونٹ کی سواری پر دو خواتین مجھے اور دکھائی جو ان گھوڑے سواروں کے پیچھے سواری آ رہی، اور اس اونٹ کی مہار کو تھامے ہوئے ایک جوان ساتھ ساتھ چل رہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جو اندر آماری میں خواتین بیٹھی، کہ ایک خدیجہ طاہرہ ہیں، ایک فاطمہ زہرا ہے. کہ یہ آگے جوان کون ہے؟ کہ یہ حسن مشتبہ ہے. یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہ آج جمعرات ہے نا، یہ قافلہ حسین ابن علی کی زیارت کو جا رہا ہے. اجرکم اللہ. کہتا ہے ابھی اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران و پریشان تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے لکھے ہوئے کاغذ زمین پر گرتے ہوئے دیکھے. بلکہ ایسا تھا جیسے وہ کاغذ خاص خاص افراد کی طرف بڑھائے جا رہے. میں نے چاہا کہ میں بھی آگے بڑھ کے لوں. اس پر لکھا تھا جہنم کی آگ حرام ہے حسین کے زائر کے لیے. جب میں نے چاہا کہ میں لوں تو مجھے ڈانٹ کے الگ کیا بانٹنے والے نے کہ تو بدعت سمجھتا ہے نا، تیرا اس زیارت سے کیا تعلق؟
کہتے بس یہ حال تھا میرا کہ رات کیسے گزری، آنکھ کھلی اور روتا ہوا اور کچھ نہیں. اب جب تک زندہ رہوں گا کبھی روزے حسین کی زیارت کو ترک نہ کروں گا. تو ہر شب جمعہ رسول خدا بھی جاتے ہیں، جناب سیدہ بھی جاتی ہیں، خدیجہ طاہرہ بھی جاتی ہیں. خدیجہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ زہرا، یہ دونوں شخصیات پلٹائی جائیں گی زمانے رجعت میں. اللہ کے رسول بھی پلٹائے جائیں گے رجعت کے دور میں امام زمان کے ظہور کے ساتھ. اور ایسے میں کربلا میں اللہ کے رسول عدل قائم کرنے کے لیے ایک عدالت قائم کریں گے، اور پیغمبر کی عدالت میں پہلا فیصلہ لینے کے لیے 2 بیویاں آئیں گی. مگر 2 بیویاں کیسے آئیں گی کہ دونوں کے ہاتھ خالی نہیں ہوں گے. ایک بی بی آگے آگے ہوگی، ایک اس کے پیچھے پیچھے چلے گی. آگے والی خدیجہ طاہرہ ہاتھ پر ایک بچے کی لاشیں کو لیے ہوئے. کس کے بچے کی لاش ہے کہ یہ محسن کی لاش ہے، خدیجہ کا نواسا، سیدہ کا بیٹا. رسول خدا کو سلام کر کے کہیں گی یا رسول اللہ بتائیے قصور کیا تھا؟ کیا میں نے حق ادا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نصرت کا حق ادا نہیں کیا؟ میری بچی، ہائے میرے محسن کا قصور کیا تھا؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر محسن کا لاشا ہی لانا تھا تو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر آتا، لیکن مجھے تاریخ بتاتی ہے سیدہ کے ہاتھوں پر بھی ایک لاشا ہوگا. اور یہ کس کا لاشا ہے؟ 6 مہینے کا علی اصغر ہے. گلا چھت گیا، ہائے زہرا فریاد کر رہی بابا میرے اصغر کا قصور کیا تھا؟ بابا گلے پہ تیر مارا گیا، واہ مصیبت. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر مانگنے والے، دعا کی التماس کرنے والے دنیا بھر کے اہل ایمان، اہل اسلام جو اس وقت مشکلات میں، پریشانیوں میں، تمام کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما. پروردگار خدیجہ طاہرہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ پورے سال میں 1 مرتبہ وہ دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی عید الفطر کے دن. اس کے علاوہ سال بھر وہ اندر کی باؤنڈری وال کا علاقہ بند رکھا جاتا ہے جہاں خدیجہ طاہرہ کی قبر مقدس سے. پروردگار وہ دن نصیب فرما جب روزہ خدیجہ طاہرہ تعمیر ہو، ہم سب کو زیارت کا موقع نصیب ہو. کیا خدا کی قرب کو محسوس کیا تھا امام حسین نے جو اپنی نانی کی قبر کے قریب خدا سے مناجات کرتے تھے. وہیں پر خدا نے جواب دیا تھا لبیک لبیک عبدی وانت فی کنفی. پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے سجدوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے روزوں کی کیفیات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. نہ تلاوت قرآن اس قابل ہے، نہ عبادتوں میں ایسی جان ہے، نہ عزاداری کی وہ کیفیت ہے جو معصومین ہم سے چاہتے ہیں. پروردگار تمام تر ہماری ان ریاضتوں کو، عبادتوں کو، پرسا اور ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. تمام ارواح مومنین اور مومنات کی مغفرت اور بلندی درجات عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا
اس بارگاہ کی خدمت انجام دینے والے تمام افراد دام درہم سخن تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں